السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال ابن عباس۔ تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں جس میں قرآن کی صورتوں کا مختصر سا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم جس صورت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کے۔ اس میں تقریباً 286 آیات ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ صورتوں کے جتنے بھی نام آئے ہیں وہ علامت کے طور پر آئے ہیں، نہ کہ عنوان کے طور پر۔ یعنی سورہ بقرہ سے مراد وہ صورت جس میں گائے کا بھی ذکر آیا۔ یہ ایک مدنی صورت ہے اور کچھ ایسی بھی آیات ہیں جو کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے بالکل آخری ایام میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ سود کی ممانعت، اور یہ بالکل آخری ایام کا واقعہ ہے۔ اور اس صورت کا اختتام جن آیات پر ہو رہا ہے وہ مکی زندگی میں نازل ہو چکی تھی۔ مکی زندگی میں جتنی آیات نازل ہوئی تھی وہ مشرکین مکہ کے لیے اور ان کی نصیحت کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن جب ہجرت ہو چکی اور مدینے میں ایک چھوٹی اسلامی ریاست قائم کر دی جا چکی تو وہاں پر رہنے والوں میں یہودی بھی تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے، اور ان کے پاس بھی وہی دین اسلام تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ لیکن جس طرح وقت گزرتا رہا تو ان میں کئی بدعات اور بہت سی خرافات داخل ہو گئی، تو انہی کی اصلاح کے لیے اللہ نے آقا علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک گائے کی قربانی کرو تو وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے اور مختلف سوالات کرنے لگے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی جلد کیسی ہو۔ اسی واقعے کی مثال پر اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ تو مکی زندگی کے اختتام میں بھی اور مدینے جا کر بھی منافقوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی تھی۔ منافقوں کی مختلف قسمیں پائی جا رہی تھی، جن میں کچھ تو بالکل اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں فتنہ برپا کرنے کے لیے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، اور کچھ منافق ایسے تھے جن کو اطمینان نہ تھا اس بات پر کہ کوئی خدا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ ان کے قبیلے والوں نے اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو وہ بھی دیکھا دیکھی اسلام میں آ چکے تھے۔ اس کے علاوہ منافقوں کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام بڑھ رہا ہے تو ان کا اپنا ذاتی مفاد اسی میں تھا کہ وہ اسلام قبول کر جائیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا گٹھ جوڑ کافروں کے ساتھ بھی رکھتے تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی رکھتے تھے، تاکہ اگر ان دونوں کی جنگ ہو تو ان میں جو بھی جیتے تو ان منافقوں کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان منافقوں کا اجمالی طور پر ذکر بھی کیا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو ان منافقوں کی واضح نشانیاں بھی بتائی ہیں، بلکہ تو ایک پوری سورہ منافقون بھی اس لیے نازل کی گئی ہے۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ چکی تھی، تو اس کے معاشرتی اور قانونی اصولوں کو بھی اس صورت میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر کیا کیا انعامات کیے گئے ہیں اور انہوں نے کون کون سی نافرمانیاں کی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قصہ آدم و ابلیس کیا تھا، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کن اصولوں پر کھڑا ہوگا، اس کے لیے آپ اس صورت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی صورت سورہ بقرہ۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے اور آپ کا میری اس ویڈیو کو سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی قرآن پاک سیکھنے اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے کا موقع ملے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔